ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ قادیانیت کیا ہے؟ قادیانیت اور احمدیت میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں کے وہ کون سے 8 فرقے ہیں جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے؟ قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور ہمارے لیے یہ ویڈیو بنانا اور آپ کے لیے مکمل سن کر لائک اور شیئر کرنا ایک لحاظ سے اس خطرناک فتنے کے خلاف جہاد ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانیوں کے متعلق حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون و کذاب بھارتی صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے مذہب قادیان میں 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ 6-7 سال کی عمر میں اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، چند فارسی کتب بھی پڑھیں، مگر تفسیر، فقہ اور دوسرے دینی علوم سے قطعاً محروم رہا۔ والد نے طب کی تعلیم بھی دلوانے کی کوشش کی، مگر یہ اس میدان میں بھی آگے نہ بڑھ سکا اور نتیجتاً نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان بن گیا۔ سیالکوٹ میں ملازمت کی، مختار کے امتحان میں بیٹھا مگر ناکام رہا، پھر قادیان کا رخ کیا۔ قانون کے چند نکات سے واقفیت تھی، والد کے اثر رسوخ پر وکیل بن گیا اور کچہریوں کی خاک چاٹتا رہا، اور حتیٰ کہ اپنے خاندانی مقدمات میں بھی یہ ہارتا رہا۔ بٹالہ اور گرد و نواح میں بزرگان دین کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے منہ میں بھی رال ٹپکنے لگی اور یہ پیری مریدی کے خواب دیکھنے لگا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز کے خلاف آزادی کی تحریکوں کی ابتدا ہوئی تو انگریز پریشان ہو گیا کہ مسلمانوں کی اس تحریکوں سے پیچھے کیسے چھڑایا جائے اور ہندوستان پر اپنا تسلط برقرار رکھے۔ چنانچہ 1869 میں برطانیہ نے سر ولیم کی قیادت میں ایک وفد بھیجا جس نے 1 سال ریسرچ کے بعد انگریز حکومت کو یہ رپورٹ پیش کی کہ مسلمان اپنے مذہبی پیشواؤں سے بہت زیادہ منسلک ہیں اور ان کی بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسلمان مذہبی رہنما مل جائے جو انگریز سرکار سے وفاداری میں یہ کام کر جائے تو یہ بہت زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ پنجاب کے گورنر نے یہ کام ڈی سی سیالکوٹ کو سونپ دیا، جس نے کچھ مختلف مذہبی علماء کے انٹرویو کیے جن میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، جسے اس کام کے لیے موزوں سمجھا گیا۔ یوں انگریز سرکار کی سرپرستی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس نے سب سے پہلے عیسائی تحریک کے نام سے عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر کے بہت سے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اس کے بعد احمدیت کا روپ دھار لیا۔ 1880 میں اپنے داموں کا آغاز کر دیا اور کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، پھر کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دینے لگا۔ اس کے بعد اس نے خود کو نبی کا زمین پر سایہ قرار دینا شروع کر دیا، پھر 1901 میں خود کو نبی ہی قرار دینے لگا۔ اس نے جہاد کے خلاف پرچار شروع کر دیا، مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد سے باز رکھنے کا درس دیا کہ وہ انگریز سرکار کے سونپے ہوئے اور اس طرح انگریز سرکار کے سونپے ہوئے فریضے کو بھی سر انجام دینے لگا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ خود کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل قرار دینے لگا۔ استغفر اللہ۔ اس سے پہلے آپ علماء اور باشعور مسلمان فتنہ قادیانیت کے خلاف اپنی سی کوشش کرتے رہے، ان کو بے نقاب کرتے رہے، ان کی چالوں سے سادہ لوگ مسلمانوں کو خبردار کرتے رہے، لیکن یہ ناسور کی طرح پلتے چلے گئے اور ان کے خلاف اجتماعی سطح پر کوئی قابل ذکر کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن 1930 میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجتماع منعقد کیا۔ اس اجتماع میں انہوں نے ختم نبوت پر بیان فرمایا اور اس اجتماع میں 500 سے زائد علماء نے شرکت کی۔ احمد علی لاہوری نے علماء سے مخاطب ہوتے ہوئے فتنہ قادیانیت کے خلاف محاذ کھولنے کا اعلان کیا۔ اپنے شاگرد عطاء اللہ شاہ بخاری کو یہ محاذ سونپا اور علماء کو ان کا ساتھ دینے کا کہا۔ چنانچہ تمام علماء نے بخاری صاحب کا ساتھ دینے کا عہد دہرایا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے غیر سیاسی اور خالصتاً مذہبی اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ختم نبوت جماعت کا قیام عمل میں لایا۔ اس پلیٹ فارم سے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے جس میں فتنہ قادیانیت سے متعلق لوگوں کو باشعور کیا گیا۔ اس محاذ پر
سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس قدر کوششیں کی کہ انہیں امیر شریعت کا لقب دیا گیا۔ آپ اپنی پرجوش تقریر سے مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ یوں فتنہ قادیانیت سے متعلق جب عوام اور سادہ لوہ مسلمان بھی آگاہ ہونے لگے تو قادیانیوں کو اپنی تبلیغ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قیام پاکستان کے بعد ہی سے قادیانیوں نے پاکستان میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ انہوں نے بڑی منظم کوششوں سے پاکستان کی بااثر پوزیشنوں پر اپنے بندے فائز کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی پاکستان کی کابینہ میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی کابینہ میں شامل ہوئے جو قادیانی تھے۔ اس ملعون قادیانی نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کو قادیانیت کا پرچار کے لیے کھلم کھلا استعمال کیا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی قادیانیوں نے اپنی تنظیم کو فعال کرتے ہوئے ایک تو ہندوستان میں موجود تمام احمدیوں کو پاکستان میں ہجرت کے لیے قائل کیا، پھر اپنی مرضی کا ایک شہر آباد کر لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا محمود نے کوڑیوں کے بھاؤ چنیوٹ کے قریب ایک بڑا رقبہ خرید لیا جسے ربوہ کا نام دے کر اپنا اڈہ چلانے لگے، بلکہ اس شہر کو بڑا مبارک شہر قرار دینے لگے۔ انہوں نے اس شہر کو اس طرح سے منظم کیا اور اپنے کنٹرول میں رکھا تھا کہ اس میں غیر احمدی کو داخل ہونے تک کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سب ہوتا رہا اور ہماری حکومت چپ چاپ بیٹھی دیکھتی رہی۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی قادیانیوں کی شر انگیزیاں بھی بڑھنے لگیں۔ ایک طرف تو پورا قادیانی شہر ربوہ آباد کر لیا گیا، دوسری طرف ظفر اللہ خان جیسے اہم عہدوں پر فائز قادیانیوں کے بل بوتے پر مسلمانوں کو تیش دلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اور تو اور ظفر اللہ خان ایک طرف پاکستان کے وزیر خارجہ تھے تو دوسری طرف وہ احمدیوں کے سربراہ خلیفہ مرزا۔ قادیانیوں نے بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ قرار دینے کی باتیں شروع کر دیں۔ ظفر اللہ خان سے متعلق لوگوں میں یہ بات بھی عام ہو گئی کہ اس نے کراچی میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسلام کو مردہ مذہب جبکہ قادیانیت کو جدید اور زندہ مذہب قرار دے ڈالا ہے۔ ان شر انگیزیوں نے مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر ڈالا، چنانچہ وہ قادیانیت کی سرکاری سرپرستی میں ترویج کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ قادیانیوں کے خلاف 1953 میں ملک گیر تحریک چلی۔ اس تحریک میں فتنہ قادیانیت کے خلاف 10,000 نوجوان لاہور کے مال روڈ پر جمع ہو کر تاریخ کے سب سے بڑے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے اجتماع کی تاریخ رقم کر دی، مگر گورنر جنرل ملک غلام محمد اور وزیر اعظم خواجہ نظام الدین کی حکومت نے اس تحریک کو اپنی قوت کے بل بوتے پر ختم کرنے کی کوشش کی اور لاہور مال روڈ پر موجود ہزاروں نوجوانوں پر گولیاں برسا دی گئیں، ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ مال روڈ شہداء کے لوگ سراپا احتجاج تھے اور یہ قادیانیت کی سرکاری سرپرستی کے خلاف نکلے تھے، لیکن حکومت وقت نے بزور طاقت انہیں منتشر کر دیا۔ یہ وہ پہلی سرکاری طور پر غلطی تھی جس پر حکومت وقت نے عمل کر کے مسلمانوں کو اس فتنے کے خلاف مزید تیش دلا دیا۔ علماء اسلام نے قادیانی فتنے کے خلاف ہر میدان میں ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ مولانا مودودی نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک رسالہ تالیف کیا تھا، اس کے بڑے پیمانے پر اشاعت ہوئی اور وہ لاکھوں افراد تک پہنچا۔ لاہور کے واقعے کے بعد امت میں ایک بے چینی سی پیدا ہو چلی تھی۔ حکومت نے اسے کنٹرول کرنے کے لیے ملک پر پہلی دفعہ مارشل لا لگا دیا۔ احمدیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی موومنٹ، تقریر اور اجتماع پر پابندی تھی۔ ایسے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کتابچہ مزید اہمیت اختیار کر گیا، اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اور یہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا چلا گیا اور عوام الناس میں پھیلتا چلا گیا۔ اس کتابچے کی بنیاد پر حکومت نے مولانا مودودی کو گرفتار کیا اور مارشل لا کے ضابطہ نمبر 8 اور تعزیرات کی دفعہ 153 الف کے تحت مقدمہ چلا کر موت کی سزا سنا دی گئی۔ سزائے موت کے خلاف شدید عوامی رد عمل اور عرب حکومتوں نے بھی احتجاج کیا۔ بالآخر اندرونی اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے حکومت پاکستان نے سزائے موت منسوخ کر دی اور اسے عمر قید میں بدل دیا گیا۔ پھر 1955 میں مولانا کو رہا کر دیا گیا۔ سزائے موت کی منسوخی اور رہا ہونے کے بعد مولانا مودودی نے قادیانیت کا پوسٹ مارٹم جاری رکھا اور انہوں نے عوام الناس کو اس فتنے سے آگاہ کرنے کا کام جاری رکھا۔ یہ کشمکش جاری تھی کہ ایوب خان کا مارشل لا دور آ گیا۔ پھر 65 کی جنگ کے بعد حالات کسی اور طرف چل پڑے۔ 1970 کے انتخابات میں قادیانیوں نے پہلی بار کھلم کھلا پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا اور ایک بار
پھر سے اہم موضوع پر اپنے افواج پاکستان اور دیگر اداروں میں اپنے پتے بٹھا دیے، مگر اب قادیانیوں کی شر انگیزیوں کے خلاف قوم متحد ہو چکی تھی۔ ایک بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں منعقد ہوا، جس میں سید مودودی، نواب زادہ نصر اللہ ملک، مفتی محمود شاہ احمد نورانی، غلام غوث ہزاروی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ سب قائدین اس عمل پر متفق ہو گئے کہ اب ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کر ہی دم لیں گے۔ اب اس فتنے کو اسلام سے الگ کرنا ہی ہمارا مشن ہے۔ تحریک ختم نبوت کے قائدین اب فتنہ قادیانیت پر ایک کاڑی ضرب لگانے کے لیے لائحہ عمل بنا چکے تھے۔ چنانچہ علامہ شاہ احمد نورانی نے دیگر سیاسی اور مذہبی قائدین کے دستخط شدہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر دی، جس پر بحث کا آغاز ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کی شکل دے دی، سرکردہ اراکین کو اپنے چیمبر میں بلا لیا اور ان سے اس پر رائے طلب کی جن سے متعلق ہم بحث کر رہے ہیں۔ اگر آپ سب متفق ہوں تو انہیں بھی اسمبلی میں بلوا کر ان کا موقف سب کے سامنے پیش کیا جائے۔ یوں سب کا اتفاق ہو گیا اور انہیں بلا لیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں، ورنہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا، اور اس طرح کارروائی عمل میں لائی گئی۔ چنانچہ ایک تو بھٹو صاحب نے براہ راست اراکین کو بحث سے روک دیا۔ 13 دن اس معاملے پر مسلسل بحث کی گئی، سوال کیے گئے، مگر قادیانی ان کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ قادیانیوں کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس کارروائی کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اس کارروائی کو خفیہ اس لیے رکھا کہ اس قادیانی فتنے کی وجہ سے قوم میں پہلے ہی طیش پایا جاتا تھا۔ مزید اگر ان کے بھونڈے عقائد اور اسلام کی تضحیک والے پہلو جو کہ مرزا نے دیے اور اس کے ساتھیوں نے اسمبلی میں اقرار کیا وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو قادیانیوں کی زندگی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، عوام میں مزید طیش آ سکتا ہے، امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو۔ چنانچہ اتفاق کے ساتھ اس کو خفیہ رکھا گیا۔ قومی اسمبلی میں مسلسل 13 دن کی بحث کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ احمدیت، مرزائیت، قادیانیت اور لاہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ اسلام کی تضحیک کا باعث ہیں، تو بالآخر قومی اسمبلی کی متفقہ بحث کرنے پر 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دستخط کر دیے، جس کے تحت یہ بات آئین کا حصہ بن گئی کہ قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری گروپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک غیر مسلم اقلیت ہے۔ ذوالفقار علی نے دستخط کرنے کے ساتھ ایک تاریخی جملہ بھی کہا کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو ساتھ ہی ان پر آئین میں کچھ پابندیاں بھی درج کر دی گئیں، جن کی روح سے انہیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہوتے ہوئے پاکستان میں زندگی بسر کرنے میں آزاد ہیں، لیکن ان حدود میں رہتے ہوئے۔ نمبر 1، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 3، عبادت کے وقت اذان نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، اپنے مذہب کی سرعام تبلیغ نہیں کر سکتے۔ لیکن ناظرین، قادیانی یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو غیر مسلم قرار دے دے؟ قادیانی یہ جواز بھی تراشتے ہیں کہ ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قادیانیوں کو اسلام سے بے دخل کر دے۔ ان قادیانیوں کے لیے جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمہ قذاب کو اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے غیر مسلم قرار دیا۔ اسلامی ریاستی فوجیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے گئیں تو ثابت ہوا کہ یہ حق اسلامی ریاست کا ہی ہے، وہ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے خلاف ایکشن لیں۔ جزاک اللہ۔